السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، سورہ الحج ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے آیت نمبر 42 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دے دے زمین کے اندر تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، ایک ترجمہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو اگر ہم اقتدار دے دیں زمین میں، جی دے دیتے زمین میں، تو وہ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف یا اللہ ہی کے لیے تمام معاملات کا انجام ہے۔ اس کے آگے جناب جو آیت ہے، تعوذ پڑھ لیجئے سر، تعوذ بھی نہیں پڑھا۔ تعوذ نہیں پڑھا، اچھا جی تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بس رہ جاتا ہے اور میں معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے جو نئے سننے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ہماری ایک نشست پہلے ہوتی ہے تو اس کے اندر تعوذ اور تسمیہ چونکہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن دوسری نشست کے اندر بھی شروع کرنی چاہیے اسی طریقے سے، تو ہم نے پڑھ لی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا جی، آیت نمبر جو 42 ہے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دے رہا ہے۔ اب یہ آیات مکی بھی ہو سکتی ہیں اور مدنی بھی ہو سکتی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے جھٹلایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ کیا ہے تسلی؟ کہ 7 اقوام کا اللہ تعالیٰ نام لے گا جو اپنے وقت کی انتہائی طاقتور قومیں تھی۔ یہ ذرا دیکھیے گا جی ان کو۔ جی ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے گا ذرا پلیز، نہیں آپ بند کر دیں نا، وہ ہو گیا سر، بلاک کر خود ہی کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، تو آسان ہے ترجمہ اس کا، صرف اس کے اندر لفظ نیا آئے گا، نکیر آئے گا، تو اس کی انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے۔ بہت سارے معنی ہیں اس کے، تو پڑھتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، یہ قومیں کچھ ہو گئیں۔ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط، 2 قومیں ہو گئیں۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ یہ جناب 3 آیات ہیں، موضوع ان کے اندر ایک ہی ہے۔ تو وَإِن يُكَذِّبُوكَ کا ترجمہ جناب کریں، اور اگر وہ تجھے جھٹلاتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، جی اگر وہ تجھے جھٹلاتے ہیں، یکذبون تھا تو کا کی وجہ سے یکذبو کا، اگر وہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو مطلب یہ ہے، تسلی والی بات یہ ہے کہ پہلے بھی یہ جب کام ہوا اور ان کی قوموں کے ساتھ جو انجام ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے۔ تو اگر وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھٹلاتے ہیں تو فقط کذبت
قبلہم قوم نوح وعاد وثمود. مجھے بتائیے کہ اس کے اندر فائل کون سا ہے؟ قبل ہم جی انہوں نے قبل قوم قوم نوح. قوم ہے نا، قوم نوح وعاد، آدن نہیں آیا، وثمود. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کذبت کا جو فاعل ہے وہ قوم نوح ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو فقط کذبت، تو بے شک بے شک انہوں نے جھٹلایا اس سے جھٹلایا، پہلے، انہوں نے بس جھٹلایا جھٹلایا قبلہم، ان سے سے پہلے قوم نوح، قوم نوح کو نوح علیہ السلام کی قوم تو نے قوم بے نوح شک کر لیں جھٹلایا یا نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد ان سے پہلے وثمود، وعاد وثمود، اور اور عاد اور بعد اور سمود. عاد اور سمود نے. جی جی یہ قوموں کے ہی نام ہے، اوپر قوم نوح آیا. تو ترجمہ بنے گا کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز کٹ تجھے رہی ہے وہ اس میں جھٹلاتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود نے بھی جھٹلایا. جی آواز نہیں آ رہی ٹھیک؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ آ رہی ہے. آواز کٹ جاتے ہیں. جی آپ ذرا دیکھیے گا انٹرنیٹ کو، وہاں ہوگا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو میں پھر یہاں دیکھتا ہوں. آگے جی، اب درمیان میں چونکہ رک گئے ہیں، اب فائل آگے بھی چل رہے ہیں. تو کتنے فائل بنے ابھی تک؟ قوم نوح ایک، وعاد قوم عاد و دو سمود وثمود دو اور سمود، یہ ٹھیک ہو گیا، تین ہو گئے. بس. وقوم ابراہیم کا ترجمہ کر لیں. اور ابراہیم اور علیہ السلام کی قوم قوم ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا. اگر نے کہیں گے تو وہ جھٹلانے کے ساتھ آئے گا. وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام لوط علیہ لوط کی السلام قوم. کی اور قوم لوط علیہ اور السلام کی قوم قوم لوط نے 5 ہو گئے. واصحاب مدین، اور مدین والوں نے، مدین والوں نے، مدین والوں نے، اور مدین اور والوں نے. مدین والوں نے. ٹھیک ہے، یہ 6 ہو گئے. اب 7واں یہ ہے وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، مجہول جملہ ہے. اور موسیٰ کو موسیٰ کو جھٹلایا گیا، اور موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، یا موسیٰ جھٹلایا علیہ گیا السلام عزت کے ساتھ جھٹلائے اور گئے. جی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کو علیہ جھٹلایا گیا. السلام بھی جھٹلائے گئے. جی جھٹلائے گئے، ٹھیک ہے. تو کیا کیا ہم نے؟ فَأَمْلَيْتُ، یہ نیا لفظ ہوگا. فَأَمْلَيْتُ، املی کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا. جی 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 فَأَمْلَيْتُ کا مطلب کیا ہوگا؟ تو میں نے میں نے مہلت دی. مہلت دی تو میں نے مہلت دی للکافرین، کافروں کو، کافروں کو. کیا مہلت دی؟ کافروں کو کہ وہ توبہ کر لیں اور پھر توبہ کرنے کے بعد صحیح راستے پر آ جائیں. تو میں نے تو ان کو مہلت دی، اور یہ میری طرف سے ایک رحمت کا نشان تھا کہ میں نے ان کو مہلت دی. اور وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے اپنے نبی وقت کے نبی کو جھٹلایا. تو میں نے کیا کیا؟ ثم اخذتهم، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پکڑ لی، ترجمہ کریں. ثم اخذتهم، پھر میں نے میں نے انہیں پکڑ ان لیا، کو پکڑ لیا. پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. اب لفظ آ رہا ہے جناب فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، نکیر لفظ آ رہا ہے، اور نکیر کے معنی ہیں 3 معنی ہیں. جی جی ایک معنی آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ ایک معنی وہ نہیں، منکر نکیر، نکیر، نکیر کے اندر اپنی زبان کا لفظ. منکر نکیر، کر دینا، جی بس انکار، انکار ٹھیک کر. ہے، صحیح ہے. نکیر انکار، اصل میں تھا نکیری تھا، تو وقف کی وجہ سے نکیر بنا گیا. تو فَكَيْفَ كَانَ نکیر، میرا انکار کیسا تھا کا مطلب، یہ میرا انکار کا مطلب ہے کہ انہوں نے میرا انکار کیا تو میں نے کیا کیا؟ ان پر عذاب بھیج دیا. ایسا ہی ہے. بالکل. جی اچھا، دوسرا نکیر کے معنی، نکور کا مطلب ہوتا ہے
عجیب و غریب چیز، اور اس کا مطلب بدل ڈالنا بھی ہوتا ہے۔ نکیر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بدل ڈالنا، انکار کرنا، بدل ڈالنا۔ یہ میں آپ کے صرف کہہ رہا ہوں کہ آگے لفظ آئیں گے، یہ الفاظ وہاں ان کے معنی اور ہوں گے، تو ہمیں پتا ہوگا پیچھے پڑا ہوا ہے کون سا۔ اب ابھی بھی وہ معنی نہیں جو اس کے معنی ہیں، وہ میں ابھی آپ سے اخذ کروں گا۔ تو بدل ڈالنا کیا ہے کہ جو حالات اچھے ہوں ان کو بدل کے برے حالات کر دینا۔ کیوں جی؟ یہ وہ بدل ڈالنا ہے کہ زندگی اگر ہے تو زندگی کو بدل دیا جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ موت بن جاتی ہے، ہلاکت بن جاتی ہے، عذاب بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آبادی اگر ہو پہلے ساری اور اس کو بدل دیا جائے تو وہ بربادی بن جاتی ہے۔ لہذا یہ سارے کے سارے معنی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا عذاب جو اور ترجمہ کیا وہ نکیر کا ترجمہ نہ انکار اس جگہ پہ بنے گا، نہ بدلنا بنے گا، اور اس کا وہ بنے گا کہ عذاب کے معنی میں آئے گا جو ترجمہ کرنے والوں نے، یعنی کہ کسی ایک بندے نے بھی میرے نظر سے نہیں گزرا کہ بھی انکار، مطلب ایک تو یہ کر لیں کہ میرا انکار کیسا رہا، یہ ترجمہ ہو سکتا ہے جی، میرا انکار کیسا رہا کا مطلب کیا ہوگا کہ میں نے ان کو عذاب دیا، انہوں نے انکار کیا، میں نے عذاب دیا۔ تو فکیف کان نکیر کا ترجمہ کیا ہے کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ فکیف کان نکیر کا ترجمہ تو میرا عذاب کیسا تھا، میرا عذاب کیسا تھا۔ اب میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر پروفیسر صاحب کریں گے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو فقط کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، تو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود نے بھی جھٹلایا، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی بریکٹ میں جھٹلایا، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا ہی ہوگا، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے ان سب کافروں کو یا ان کافروں کو مہلت دی، ثم اخذتهم، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا جی؟ مطلب اس تسلسل میں کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ جی پروفیسر ذرا کیجیے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ تجھے جھٹلائیں یا یہ تجھے جھٹلاتے اگر ہیں، وہ تجھے جھٹلاتے ہیں، جی، فقط کذبت، تو یقیناً جھٹلایا جا چکا، قبلہم، ان سے قبل، قوم نوح علیہ السلام نے، وعاد، نہیں اور پروفیسر ذرا دوبارہ کریں گے۔ کذبت ہے جھٹلایا، کیونکہ قوم نوح ہے تو وہ جمع کی وجہ سے کذبت آیا۔ جی میں تو دوبارہ کرتا ہوں۔ ذرا کریے وَإِن لغت میں۔ يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ تجھے جھٹلائیں، فقط کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، تو قوم عاد، نوح علیہ السلام کی قوم اور سمود نے تجھے، نوح علیہ السلام، عاد اور سمود نے بھی جھٹلایا، وہ قوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، وہ قوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، وہ اصحاب مدین، اور مدین والوں نے، وہ کذبا موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فَأَمْلَيْتُ، تو میں نے پکڑ لیا، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ہم لے تو کا ترجمہ کر لیں کہ میں نے انہیں مہلت دی۔ جی، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے کافروں کو مہلت دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا عذاب کتنا سخت تھا۔ جی ٹھیک ہے جی، میرا عذاب کیسا تھا۔ اچھا جناب، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی قوموں کا ذکر آیا ہے یہ تو ان کافروں میں سے چند تھے
تو اپنے اپنے وقت کے یہ بہت سخت قسم کے تھے. مطلب نوح علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ 950 سال، اور وہ قد کتنے تھے. اور پھر آگے عاد اور سمود اور باقی قومیں، یہ مکہ کے ارد گرد کی اقوام ہیں کہ آگے آئے گا. جب سیر کرتے سفر کرنے جاتے ہو، تم شام کی طرف جاتے ہو، یمن کی طرف جاتے ہو، یا مسقط کی طرف جو ابھی ہے اس طرف جاتے ہو، تو پھر یہ سفر کرنا یہ کیسا ہو. اچھا جی، اللہ تعالیٰ اسی عذاب کو آگے بھی بڑھا رہا ہے. اور فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی. فَكَأَيِّن ترجمہ کیا ہوگا؟ کتنی تو کتنی ہی. من قریتن کا مطلب کیا ہوگا؟ تو کتنی ہی بستیوں میں سے بستیوں میں سے ایسی تھی. کتنی ہی بستیوں میں سے ایسی تھی. بستیاں جی، مستیاں نہیں ہے جی، بستی جی، جی سر. کریا بستی بستی، وہ والا، وہ کریا اسی وجہ سے آیا ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں جی. تو کتنی ہی بستیوں میں سے، یا کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں، اہلکناہا، ترجمہ کریں اب. ہم نے ہلاک کر دیا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. کس کے معنی ہے انہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے جی ٹھیک ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یعنی کہ ان بستی کے لوگوں کو. فَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھے. اور وہ ظالم تھیں، یا اس کے رہنے والے ظالم تھے. فَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھیں. اور کیا ہے اب صورتحال کیا ہے؟ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، عرش کی جمع ہے. عرش کے معنی چھت بھی ہوتا ہے، عرش کے معنی بلند جگہ بھی ہوتا ہے. خاویہ یہ اس میں حالت ہے، وہ گری پڑی ہیں. خاویتن، فہیہ خاویتن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور وہ گری پڑی ہیں. کہاں؟ علی عروشہا، اپنی چھتوں پر. یعنی کہ دیواریں ہیں ان کی، چھتیں ان کی نیچے گر گئی ہوئی ہیں، اب وہ اس جگہ پر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میرا عذاب ہے. وہ نکیر جو آ رہا ہے یہ اس کی تشریح ہے. اچھا جی، اب اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کیونکہ عرب کے اندر پانی تھا کم، اور پانی حاصل کرنے کے لیے جو بڑی قیمتی چیز تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ کنواں. کنویں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بیر. اور بیر ہم نے پڑھا ہوا ہے، کیوں جی؟ ویری گڈ جی، سمجھ آ گئی نا. وہ کہانی ہمارے بڑا کام آ رہی ہے ماشاءاللہ. اب وہ مؤنث ہے، وبئرن معطلہ، اپنی زبان کا لفظ ہے، معطل کر دینا. اب یہ ہے کہ معطلہ، یہ جی بئر ہے اور معطلہ ہے، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے کہ جو بیکار کر دیے گئے ہیں یا بیکار پڑے ہیں. جی مطلب کیا تھا کہ پہلے تو وہ کنواں درمیان میں تھا اور ارد گرد آبادی ہوتی تھی. اب اس کنویں کے اندر ممکن ہے یا تو پانی ہی نہ ہو، یا اگر پانی ہے تو پانی لینے والا کوئی نہیں. تو دونوں لحاظ سے وہ کیا ہیں؟ وہ بیر کیا ہیں جی؟ معطل ہے، وہ معطل ہیں، تو بیکار پڑے ہیں، اس کا ترجمہ کرے گا. اور بیکار کر دیے گئے کیا؟ بیر، کنویں. ویسے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بیر بھی واحد ہے اور قصر بھی واحد ہے، لیکن ترجمہ ہم اس کا کیا کر رہے ہیں؟ جمع میں کر رہے ہیں جی. اور اس کا ترجمہ اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو ہوگا اور وہ کنواں جو بیکار کر دیا گیا ہے. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، بروج مشیدہ پڑا تھا. بھائی تمہیں موت سے تم نہیں بچ سکو گے، خواہ تم
क्या होगा बुरूज मशय्यदा, किलों में मजबूत किलों के मजबूत क्यों ना। किले में। तो वो किला जो है यहाँ आ गया कसर महल। मशीद असल में इसके दो मानी हैं। एक तो यह है जैसे हम अभी गारा की जगह पर हम सीमेंट लगाते हैं, क्यों जी? जी 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 सर। तो पहले वो बनाने के लिए खास मसाला लगाते थे जिसके अंदर चूना होता था। दूसरा यह है कि इसमें चूने का इस्तेमाल कली वगैरह करने के लिए वो कर लें। तो यहाँ बहरहाल कसर मशीद, मजबूत महल और मजबूत महल भी। अब क्या है कि भी मजबूत महल वो भी गिरे पड़े हैं कि वहां कभी तो बहुत सारे चहल पहल होती थी और वहां पहरेदार होते थे और सुल्तान होता था, मलकाएं और बाकी कनीजें होती थीं। लेकिन अब क्या है, वहां कसर मशीद वो भी गिरे पड़े हैं। खावियतन आला उरूशिहा को साथ मिलाएं, क्यों जी? जी जी सर। तो दोबारा इसको पढ़ते हैं, मेरे साथ अब तर्जमा करना है। वाकईय्यिम मिन क़रयतिन, और कितनी और ही कितनी ही कितनी ही बस्तियों में से जी, ठीक है, अहलकनाहा, जिन्हें जिन्हें हमने हलाक कर दिया। वही कितनी बस्तियों ज़ालिमतुन, में हमने एक वो जालिम थी। हमने उन्हें डॉक्टर हलाक साहब कर की दिया। आवाज बाद में आती है तो वो रिकॉर्ड भी ऐसे ही हो रही है, तो इसको जरा देखें जरा कैसे है। तो और वो जालिम अब थी। दोबारा शुरू करते हैं कि वो तवातर जो है ना वो दरमियान में से टूट जाता है। फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन का तर्जमा, और कितनी ही बस्तियों में कितनी बस्तियों में से, अब आगे ब्रैकेट में कर लें, ऐसी हैं, बस्तियों में से ऐसी हैं अहलकनाहा, जिन्हें हमने जो हलाक हलाक कर दी, जिन्हें हमने हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। ये वो है हलाक। वही ज़ालिमतुन, जबकि जी, और यही है जालिम थी। और वो जुल्म करने वाली थी, कर लें, और वो जुल्म करने वाली थी। जुल्म करने वाली थी। फहिया खावियतुन अला उरूशिहा, ये हाल में तर्जमा करना है। और वो पड़ी है अपनी छतों के बल, और वो गिरी पड़ी हैं अपनी अपनी छतों के बल। छतों पर। व बिर्रिम मुअत्तलतिन, जी, और कुएं बेकार पड़े हैं। बेकार कर दिए गए। बेकार कर दिए गए। जी, और कुएं बेकार कर दिए गए। व कसरिम मशीद, और मजबूत महल फल भी, भी। मजबूत महल भी। जी, अपने डॉक्टर दाऊद भाई। जी सर। फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, और तो कितनी ही बस्तियों में से ऐसी हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया। वहिया ज़ालिमतुन, और वो जुल्म करने वाली थीं। वहिया खावियतुन अला उरूशिहा, और वो अपनी छतों पर ऊंधी पड़ी हैं। व बिर्रिम मुअत्तलतिन व क़स्रिम मशीद, और कुएं बेकार कर दिए गए और मजबूत महल भी। और मजबूत महल भी। अच्छा जी, इसके अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहा है वो ये है कि अल्लाह का अजाब ये मांग रहे हैं, आगे आएगा वो, और हमने उन्हें हलाक किया, लेकिन उससे पहले मैंने उनको बाकायदा मोहलत दी है कि ये तौबा कर लें और सही लाइन पर आ जाएं। नहीं आए तो फिर अल्लाह ताला ने अजाब अपना भेजा। अब ये था कि हमारे लिए भी और उस वक़्त के लोगों के लिए भी, जैसे हमने पढ़ा है लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, पढ़ा था ना, आगे पढ़ना है सूरह कुरैश के अंदर, कि उनका जो सफर सर्दियों के अंदर मतलब यमन की तरफ होता था, और वस्सैफ गर्मियों के अंदर वो ठंड की तरफ चले जाते थे, अपना शिमाल की तरफ, शाम की तरफ चले जाते थे। तो या इसी दौरान इसी इर्द गिर्द सारे महल थे, वो जो ऊपर सारी बस्तियां थी जो ऊपर, जिनका साथ का जिक्र किया जा चुका है, क्यों जी?
جی سر. اور اس کے علاوہ بھی ہوں گی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو سیر کرنا ہے، سفر کرنا، ہم بغیر آنکھیں بند کیے بغیر آنکھیں بند کیے دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ، لیکن دیکھ نہیں رہے ہوتے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتاتا ہے؟ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے ہوتے؟ وہ یہ ہے، ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت. بصارت کیا چیز ہوتی ہے؟ سامنے آنکھ سے دیکھنا، وہ ہے بصارت. اور بصیرت کیا ہوتی ہے؟ دل کی آنکھ سے دیکھنا. دل کی آنکھ. جی بالکل. تو اللہ کو بصیرت چاہیے. یہ جو آنکھیں ہیں یہ تو نہ بھی ہوں تو کام چلتا ہے، اور جس کی آنکھیں ہوں اور وہ ان چیزوں کو نہ دیکھے اور اس سے سبق نہ حاصل کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ یہ ہے جناب یہ آیت. افلم یسیرو فی الارض، اور لم کے ساتھ مضارع ہے. تو آ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا فا تو. لم یسیرو، وہ نہیں، انہوں نے سیر نہیں کی، وہ نہیں چلے، وہ نہیں، اپنی زبان کا لفظ ہے سیر کرنا، چلنا. کیا انہوں نے سفر نہیں کیا؟ تو ترجمہ اس کے ہم کریں گے، کیا وہ نہیں چلے فی الارض، زمین میں. یہاں ایک پورا جملہ ہے کہ کیا وہ زمین میں نہیں چلے. یہ بذات خود وہ کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر ہے جی، کہ سفر کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو کیا وہ زمین میں نہیں چلے؟ آگے کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ درمیان میں تھوڑے سے الفاظ محذوف ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فتکون لہم، جی، کہ ہوتے ان کے لیے قلوب، دل، کہ ان کے لیے دل ہوتے. کہیں ذرا، فتکون لہم قلوب، ان کے لیے دل ہوتے. جیسے ہم اپنی زبان میں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کاش ان کے دل ہوتے جس کے ساتھ وہ عقل کرتے، جس کے ساتھ وہ سمجھتے، یا آذان، کان ہوتے، یسمعون بہا، جن کے ساتھ وہ سنتے. تو اب کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہیں یہاں کہہ رہا، اب وہ معذوف ہے، تو ہم اس کو ایسے ہی کریں گے. تو فتکون لہم قلوب، تو کہ ان کے لیے دل ہوتے، کہ ان کے لیے دل ہوتے، یا قیلون بہا، جن سے وہ وہ اس سمجھتے، جن سے جس کے ساتھ وہ سمجھتے. سمجھتے. یفقہون بھی آئے گا انشاءاللہ. لہم قلوب لا یفقہون بہا، بہا کو دیکھنا ہے. قلوب چونکہ یہاں قلب کی جمع ہے اور مکسر ہے، لہذا اس کے لیے ضمیر کون سی آ رہی ہے؟ مؤنث کی. ہاں کون سی؟ ہا کی آ رہی ہے. یہ ہم کافی میرا خیال ہے اب ذہن میں آ چکا ہوگا ساتھیوں کے. کیوں جی؟ جی سر. تو ترجمہ کریں پھر کہ ان کے کر لیتے ہیں، کاش کی بجائے کہ ان کے لیے کہ ان کے دل لیے ہوتے، دل ہوتے. دل ہاں. ہوتے. تو اب میں یہاں کہوں گا ایسے دل ہوتے، کاش کے ان کے ایسے دل ایسے دل ہوتے، یا قیلون بہا، جن کے ساتھ سمجھتے، سمجھ میں آتے. جن کے ساتھ وہ سمجھتے. سمجھتے. آؤ کا ترجمہ یا یا، ہمارے یہاں اور ہوتا ہے تو عربی کے اندر آؤ ہے. یا آذان، اذن کی جمع ہے کان آذان، ہوتے. یا ان کے کان ہوتے. یسمعون بہا، جن کے ساتھ وہ سنتے. جن کے ساتھ وہ سنتے. سنتے. اب یہاں وہی بات کہ جو بصیرت والی میں نے کہی ہے، اللہ کا یہاں دیکھنا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی ذات، اس کا تعارف ہو جائے، وہ دل کے ذریعے ہوتا ہے. تو اگر وہ دل کے اندر نہ ہو
تو آدمی دل کے اندر اور خیال لاتا ہے. کان سننے کے لیے ہیں، لیکن کان کا مقصد کیا ہے کہ وہ سچائی کو، حق کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا جو آیا ہوا پیغام ہے اس کو سنیں. ایسے ہی ہے جی. جی جی اچھا جی، اب ایک نئی چیز آ رہی ہے، لفظ آ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. پورا جملہ ہے. اب یہ جو آ رہا ہے نا فَإِنَّهَا، جی 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 جیسے ذالک کا پڑھا تھا، ذالک کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اسی طرح یہی حکم ہے، ٹھیک ہے. جی جی تو فَإِنَّهَا کا مطلب بھی ہوگا کہانی، قصہ، حقیقت یہی ہے. فَإِنَّهَا، بس جی حقیقت یہی ہے. حقیقت یہی ہے. حقیقت یہی ہے. اس کا ترجمہ کر لیں جی. اس کو ہا، اس کا نام بھی ویسے عربی زبان کے اندر ہا للقصہ ہے. اس ہا کا اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. اگر آپ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے فَإِنَّهَا، تو بے شک یہ بات، یہ حقیقت، جی یہ حقیقت ہے. چلیں، جی جی کیا حقیقت ہے؟ لا تعمل ابصار. ابصار بصر کی جمع ہے ابصار، اور اس کے لیے مؤنث کا صیغہ آیا ہے، تے شروع میں آئی ہے. سمن بکمن عمی. کیا پڑھا تھا سمن کا مطلب؟ بہرے. گونگے بہرے بہرے. جی بہرے وہ بہرے ہیں. بکمن گونگے وہ گونگے ہیں. عمیون اندھے وہ اندھے اندھے ہیں. جی وہ کیسے اندھے ہیں کہ حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، تو امیون سے ہی تعما بنا ہے. جی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی 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 بالکل. سر. تو یہاں ہے لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. ولیکن تعمل قلوب، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں. یہ ہے جناب. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ ہے بصیرت والی آنکھ. ولیکن تعمل قلوب، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں. رسول پاک کی حدیث اب یاد کر لیں، التقویٰ ہا ہنا. اور اشارہ کہاں کیا؟ دل کی طرف کیا. تو وہ دل کے اندر تقویٰ نہ ہو، اللہ کی خشیت نہ ہو، تو بھائیو وہ دل کون سا ہوا؟ اندھا دل. ایسا ہے جی. تو دوبارہ فَإِنَّهَا کا ترجمہ تو بے شک یہی حقیقت ہے. حقیقت ہے. لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. ولیکن تعمل قلوب، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں. دل اندھے ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے قلوب کے لیے جو مؤنث کا اللہ ذی مذکر نہیں آیا، اللہ تی، جو فی صدور صدر کی جمع ہے. صدر کہتے ہیں سینے کو، جو سینوں میں ہے. جو سینوں میں. لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. سینوں میں ہے. کیوں جی؟ ہو گیا. جی جی ساتھی کریں ذرا ترجمہ. کن کی باری ہے؟ جی ڈاکٹر ذوالفقار علی عابد صاحب. جی جلد ذوالفقار عابد بھائی. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا وہ زمین میں نہیں چلے؟ فتکون لہم قلوب، چلتے کر تو لیں، کاش چلے ان کی کے بجائے کیا؟ چلتے. ہاں لم کی وجہ سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کیا وہ زمین میں نہیں چلتے؟ فتکون لہم قلوب، تو کاش ان کے ایسے دل ہوتے، یعقلون بہا، جن کے ساتھ وہ سمجھتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جن کے ساتھ وہ سن. تو بے شک یہ حقیقت ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. نہیں، اس کو پڑھا نہیں آپ نے. تعمل ہمارے پاس قلوب آپ کی التی آواز فی نہیں پہنچ الصدور.
اچھے آواز کٹ رہی ہے، پھر دوبارہ پڑھتا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ، تو بے شک یہ حقیقت ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورِ، اور لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے، جو سینوں میں ہیں۔ جی اپنا سرشار بھائی آپ بھی ایک دفعہ ترجمہ کر دیں، پھر 3 منٹ ہیں آگے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں کیا وہ نہیں، تم کیا نہیں ہے، وہ نہیں یہ ہے، کیا وہ زمین میں سیر نہیں نہیں کرتے، چلے، نہیں چلے، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کاش کہ ان کے لیے دل ہوتے جن کے ساتھ وہ سمجھتے، او آذن یسمعون او بہا، آذان یسمعون بہا، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جن کے ساتھ وہ سنتے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے شک بے حقیقت یہ شک ہے، حقیقت یہ ہے کہ لا تعمل ابصار، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب، لیکن وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، اور لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں، اللہ فی صدور، فی کے الصدور، سینوں کے اندر ہیں، سینوں میں جو ہیں۔ کہ دل میں ہیں۔ جی 2 منٹ ہیں، اوپر کریں کتنی بڑی آیت ہے۔ جی آپ اس کو کل انشاءاللہ لیں گے، تو کیسر بھائی اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایک دفعہ سب کا کر دیں۔ جی وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، تو بے شک جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد و سمود، عاد اور سمود نے بھی، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے، وَقُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے، وَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اور میں نے کافروں کو مہلت دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا عذاب کیسا رہا، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تو کتنی ہی بستیوں میں سے ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اب وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کنویں بیکار کر دیے جو گئے، بیکار کر دیے گئے۔ جی وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور مضبوط قلعے بھی، مضبوط محل بھی، افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں، کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے، فتکون لہم قلوب، تو ان کے لیے دل ہوتے، یعقلون بہا، جن کے ساتھ وہ سمجھتے، او آذان یسمعون بہا، یا کان ہوتے جن کے ساتھ وہ سنتے، فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو بے شک یہی حقیقت ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، اور لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو کہ سینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب آپ کو جزائے خیر دے، اور اس کی آپ نے ریویژن کرنی ہے تو کل انشاءاللہ ملیں گے، فی امان اللہ تعالی، آمین۔ آمین۔